السلام علیکم۔ آج ہم اردو کا گلدستہ کنول جو کہ کلاس ہشتم کے لیے ہے، یعنی کہ کلاس 8 کے لیے ہے، اس میں سے موضوع سائنس اور دنیا میں جن کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر۔ ڈاکٹر عبدالقدیر بڑی نامی گرامی شخصیت ہمارے پاکستان کے ہمارے محسن ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کو دفاعی اعتبار سے مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے، اس لیے اہل پاکستان ان کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ پاکستانی قوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کا محسن اور معمار سمجھتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے محسن ہیں، ہمارے پاکستان کے محسن ہیں۔ ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، وہ کہاں سے ان کا سفر شروع ہوا اور وہ پھر آج تک کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور وہ ہمارے ملک کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 27 اپریل سن 1936 کو دارالاقبال بھوپال کے ایک متوسط مگر مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ بھوپال میں پیدا ہوئے، بھارت میں آپ پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 اگست سن 1952 کو کھوکھراباد کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے اور وہاں سے بذریعہ ریل کراچی پہنچے۔ آپ کی جو شروع کی تعلیم تھی وہ آپ جہاں پیدا ہوئے بھوپال میں وہیں سے حاصل کی۔ آپ کے 5 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، وہاں پہ آپ نے قریب ایک ہائی اسکول تھا، وہاں سے میٹرک کیا اور آپ کے جو پسندیدہ شوق تھے آپ وہ مچھلی کا شکار کرنا، پتنگ بازی کرنا اور ہاکی وغیرہ ان کے پسندیدہ شوق تھے۔ پھر اس کے بعد 15 اگست سن 1952 کو کھوکھراباد کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے، بذریعہ ریل وہ پاکستان میں داخل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ڈی جی سائنس کالج سے سن 1957 میں BSc کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے ایک یونیورسٹی میں ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی میں ریسرچ اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ ڈاکٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہیں امریکہ، ترکی، جرمنی اور برطانیہ سے پروفیسرشپ کی کئی پیشکش ہوئی۔ آپ نے ہمارے لیے نیوکلیئر اور میزائل پروگراموں کے لیے کام کیا، پاکستان کے لیے مطلب انہوں نے کام کیا۔ دوسری جنگ عظیم کو ان کا جو خیال تھا وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن دونوں سپر طاقتوں امریکہ اور روس کے درمیان تناؤ کے باوجود تیسری جنگ عظیم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی جوہری صلاحیت نے ان دونوں کو جنگ سے باز رکھا ہے۔ یہی صورتحال اس خطے میں بھی ہے۔ آزادی کے حصول کے بعد 3 پاک بھارت جنگیں ہوئی، 3 جنگیں ہوئی پاک بھارت میں، لیکن جب سے دونوں ممالک جوہری صلاحیت کے حامل ہوئے تب سے کوئی جنگ کی نوبت ہی نہیں۔ یوم تکبیر ڈاکٹر عبدالقدیر کی زندگی کا حاصل تھا۔ یوم تکبیر ڈاکٹر عبدالقدیر کی زندگی کا حاصل تھا، کیونکہ آج سے 22 سال قبل انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ KRL کے بایو میڈیکل جینیٹک ڈویژن میں صحت کے اہم شعبوں میں کافی تحقیق ہو رہی ہے۔ حال ہی میں آنکھوں کی ایک موروثی بیماری آنکھوں کا اندھا پن کا علاج دریافت کیا گیا ہے۔ KRL سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرنگ پر بھی کام کر رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق ریاست بھوپال سے ہے جو کہ اردو ادب کا مرکز سمجھی جاتی ہے، چنانچہ اس شخصیت پر علاقے کا اثر
پڑھنا ایک فطری بات ہے۔ انہوں نے مزید بتایا اپنے بارے میں، یہ جو ہم ٹاپک پڑھے ہوئی انٹرویو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کا، انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے میٹرک، جہاں سے انہوں نے میٹرک کیا، اس اسکول نے کئی عظیم دانشور، ادیب اور شاعر پیدا کیے۔ طالب علمی کے دور سے ہی ان میں ادبی ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام میں اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال تھی، اس لیے ان کا ایمان ہے کہ یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی قوم پر فخر ہے کہ اس میں بہت صلاحیت ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ میں جوہری شعبے کی طرح ہم دوسرے شعبوں میں بھی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، شرط صرف کیا ہے؟ نیک نیتی، حب الوطنی اور لگن۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی جو زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے وہ ان کا ہجرت کا واقعہ ہے۔ جب وہ اپنا رخت سفر باندھ کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ایک آزاد ملک کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے جو انسانیت کی بہت بری صورت دیکھی، انہوں نے جو انسانی روپ میں بھیڑیے دیکھے، وہ کبھی بھی وہ بھول نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا جب میں نے ہجرت کی تھی اور میں کھوکھرپار کے راستے سے پاکستان میں ایک ٹرین میں آیا تھا۔ میں نے صرف چند کتابیں، جو کہ میری جو جمع پونجی تھی وہ کچھ کتابیں تھیں، وہ کتابیں بس میں نے اپنے ایک چھوٹے سے باکس میں ڈالی اور میں نے رخت سفر باندھ لیا۔ میں جب آیا اور اس دوران جتنے بھی جو میں نے مناظر دیکھے میں نے کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور میں نے میرے اندر وہیں پہ ایک جذبہ جاگا اور وہ تھا حب الوطنی کا، اور میں نے وہاں پہ اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جتنی میری زندگی ہے میں اپنے ملک پاکستان پہ نثار کر دوں گا، میں جب تک زندہ رہا اس کے لیے کام کروں گا، میری ساری زندگی، میری ساری لگن، میری ساری ذہانت اس پہ نثار ہے، اس پہ قربان ہے، کیونکہ آزاد ملک، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ چیز انہوں نے وہاں آتے ہوئے ان کے اندر آئی، اور پھر وہ آج تک وہ اسی چیز کے اوپر گامزن ہیں، وہی انہوں نے اپنی منزل بنا لی ہے، اور انہوں نے اپنی ایک ایک سانس اپنے ملک پاکستان کے نام کر دی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ہم لوگوں کو جو پیغام دیتے ہیں، اکثر ان سے انٹرویو جب کیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو وہ اکثر یہی پیغام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو 28 مئی سن 1998 کے دن آزادی کی ضمانت سے بھی سرفراز کیا۔ سن 28 مئی سن 1998 ہم جب ایٹمی طاقت بنے، کیسے بنے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کی وجہ سے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی وجہ سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ آج کوئی آنکھ اٹھا کے ہمارے پاکستان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمیں گیدڑ بھپکیاں تو بہت مل رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، ہمت نہیں ہے کسی کی کہ کوئی آگے بڑھے۔ ایک قدم انہوں نے آگے بڑھنے کا ابھی سوچنا بھی نہیں ہے اور انہوں نے اڑ جانا ہے۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ حب الوطنی، ان لوگوں کی جو حب الوطنی اور سچی لگن اور خلوص نیت کی وجہ سے پاکستان آج ایٹمی طاقت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اسلاف نے آزادی کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارا ملک ناقابل تسخیر بن چکا ہے اور کوئی بھی دشمن ہم پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہماری جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ اس ملک کی صدقِ دل سے خدمت
کر سکیں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر کا بھی یہی خواب ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کو فائدہ دے سکیں، اس کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک کو سچی لگن اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ اس کی ترقی میں آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔